اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ رانا ثناءاللہ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے بھی متعدد موقعوں پر کہا کہ فوج کا مینڈیٹ یہ نہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے، مذاکرات سیاسی پارٹیوں میں ہی ہوتے ہیں اور یہ انہی کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے کہ وہ ڈائیلاگ کرتی ہے یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں، اسٹریٹ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نومائے انارکی اور افراتفری چاہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا واضح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی بانی کے کہنے پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہو گئی، عوام ان کی ہڑتال کو بری طرح مسترد کرے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی کی حکومت کا افغانستان کے حوالے سے موقف انتہائی غیر ذمہ دارانہ، قابل مذمت اور قومی مفادات کے خلاف ہے۔ پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ اگر پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پنجاب کی بیٹی کسی سے کم نہیں، اگر وہ محنت کرے تو سب کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کی خواتین باہمت ہیں، پنجاب کی خواتین اپنی صلاحیت سے صوبے کی قسمت بدل دیں گی۔ پنجاب کی خواتین جو چاہیں اپنی ہمت سے حاصل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب بیمار لوگوں کا ہسپتال آنے کا انتظار نہیں کرے گی، اب ہم بیمار لوگوں کے علاج کے لیے ان کے گھر خود جائیں گے۔ اب کوئی شہر، گلی اور محلہ ایسا نہیں رہے گا جہاں تک ہماری ٹیمیں نہ پہنچیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جب میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں دور بھاگ جائیں گی۔ فیلڈ ہسپتال گاؤں گاؤں جا کر علاج کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب منصوبہ دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ ابھی آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، آپ لوگ مجھے کام کر کے دکھاؤ، میں آپ کی تنخواہ بڑھاؤں گی۔ جب آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو میں خود آپ کی تنخواہ بڑھاؤں گی۔ پی آئی اے کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری اور چیئرپرسن نجکاری کمیشن اور دیگر متعلقہ اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے، خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نجکاری کمیشن میں نجی شعبے اور مارکیٹ سے بہترین صلاحیتوں کے حامل متعلقہ افرادی قوت کو تعینات کیا جائے اور تمام تر تعیناتیاں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں۔ پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو بھی مزید بہتر بنایا جائے۔ مارکہ حق کے بعد طیاروں کے آرڈرز، جلد آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ سکتے ہیں خواجہ آصف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے، مارکہ حق کے بعد ہمیں اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا جواب پوری دنیا نے دیکھا کہ مودی کو پھینٹی پڑی۔ نریندر مودی کی نہ ملک اور نہ بیرون ملک عزت رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ کو اپروچ کیا، چین سے بھی رابطہ کیا تھا، اب بھی بھارت نے جارحیت کی تو ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ مئی 2025 کی جنگ کے بعد بھارت کا اعتماد تباہ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2025 میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد اتنے جہازوں کے آرڈر مل رہے ہیں کہ وہ 6 ماہ بعد آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، بھارت کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو ویسے ہی جواب دیا جائے گا جیسے کہ مئی میں دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ، آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے میچز منتقلی کی درخواست مسترد کر دی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آئی سی سی نے بنگلہ دیش ٹیم کو طے شدہ شیڈول کے مطابق بھارت میں میچز کھیلنے کی ہدایت کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش نے
सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ताहम ICC ने इस दरख्वास्त को मंजूर न करते हुए वाज़ेह किया कि मैचेस भारत में ही होंगे। बसूरत दीगर बांग्लादेश को पॉइंट्स के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब निजी TV की रिपोर्ट में बांग्लादेश क्रिकेट के ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया कि ICC की जानिब से किसी किस्म का बाज़ाब्ता अल्टीमेटम मौसूल नहीं हुआ।